آپ نے سر عملی سیاست کا آغاز پاسبان سے کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، میں نے عملی سیاست کا آغاز تو اسٹوڈنٹ لائف میں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت انوالو تھا اور جی، میرے بہت سی میں نے پولیٹیکل رسپانسبلٹیز رہی میرے پہ، اور میں ایک نیشنل لیول کی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس میں میرا ایک بہت بڑا وہ تھا، رول تھا۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا تعلق تھا، اور KPK کا، اور پھر پنجاب میں ہر جگہ پہ، مطلب پورے ملک میں میں نے اس میں رہا۔ جب اس سے میں فارغ ہوا تو پھر میں نے اس وقت کی جو روایتی سیاست تھی وہ کرنے کے بجائے میں نے قاضی حسین احمد صاحب میرے بزرگ بھی تھے اور ہمارے فیملی کی طرح تھے، اور چند اور بزرگ بھی تھے، خرم مراد صاحب تھے اور پروفیسر خورشید صاحب، اللہ انہیں صحت دے۔ تو ان سب کی اس کے اندر نا میں بہت بچپن سے میری دوستی سب بزرگوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ میرے دوست بھی تھے، میرے رہنما بھی تھے بزرگ۔ تو میں نے روایتی سیاست کے بجائے میں نے کہا کہ جی میں اس پیٹرن کے اوپر معاشرے میں جو ظلم ہے اس کے خلاف جو ہے میں نوجوانوں کو آرگنائز کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے پھر یہ پاسبان تخلیق کی گئی تھی، اور جب پاسبان کا ہم کر رہے تھے تو یہ ایک بالکل نیا آئیڈیا تھا، یہ کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی بنیاد دو چیزوں پہ تھی، ایک یہ تھی کہ ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیا۔ صحیح، بالکل کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا، بلکہ میرے والد صاحب وہ چونکہ بیوروکریٹ تھے، سول سروس میں تھے، انہوں نے لاء بھی پڑھا ہوا تھا، ہسٹری بھی پڑھی ہوئی تھی، تو انہیں تو وہ کہتے تھے کہ بیٹے کبھی بھی ایک قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ پھر وہ گاندھی سے لے کے قائد اعظم سے لے کے سب کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، کبھی کار سرکار میں مداخلت۔ آج کل کے سیاستدانوں کو میں دیکھتا ہوں تو ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کس چیز کو غیر تھی۔ یہ تو کام بیٹے کبھی نہیں کرنا، تم دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر سکو گے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو میں نے پاسبان کی جو بنیاد رکھی تھی وہ اس چیز پہ تھی کہ ہم کسی مظلوم پہ جب ظلم ہوتا تو ہم پوری قوت سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح، لیکن اس میں پروٹیسٹ بھی کرتے تھے، اس میں ہم آواز بھی اٹھاتے تھے، اس میں ہم سب کچھ کرتے تھے، ترانے بھی گاتے تھے، اس میں ہم جلوس بھی نکالتے تھے، لیکن پتہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ پتہ نہیں کبھی بھی کوئی گرفتاری، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی آگ لگانا، ہم کسی پبلک کی کسی چلتی ہوئی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ بسوں کو توڑنا، کوئی یہ تہذیب، یہ شائستگی اب عنقا ہے، بالکل نہیں۔ یہ سیاست کی بنیاد ہے یہ بالکل۔ اور وہ جو پوری ٹیم ٹرینڈ ہوئی وہ بہت، آج بھی سب لوگ بہت سمجھدار لوگوں میں تو ان کو پورے ملک میں 15-16 ہزار کے قریب یہ نوجوان تھے جن کو میں نے ٹرین کیا۔ تو وہ پھر جہاں کوئی ظلم ہوتا تھا اس کے مظلوم کے ساتھ جا کے وہ کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، بالکل صحیح ہے۔ پاسبان کے ریوائول کے کوئی چانسز ہیں؟ بلکہ پاسبان کی وجہ سے ہی تو ہم نے حسن صاحب کو پایا، کیونکہ جب پاسبان کا کام جو تھا وہ ٹوٹلی انوویٹو تھا، ٹھیک، تخلیقی تھا، بالکل۔ تو اس میں جگہ جگہ ہمیں ضرورت پڑتی تھی کہ انٹلیکچوئل انپٹ لیا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ہم شروع میں تو جماعت کے ساتھ چل رہے تھے، ایک اچھا بیکنگ تھی، قاضی صاحب کی بیکنگ تھی، لیکن بعد میں پھر جماعت والوں نے مطلب اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا کہ یہ تو مطلب زیادہ گرو کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم نے پھر بھی اپنی جدوجہد، کسی سے ٹکراؤ میں نے کبھی زندگی میں نہیں لیا، ہم نے اپنی جدوجہد عزت کے ساتھ جاری رکھی۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی ہمیں بالکل انٹلیکچوئل انپٹ دے، تو اس میں حسن صاحب ہمیں بہت ہیلپ کرتے تھے، اس کے نعرے بنانے میں، اس سے کانسیپٹس کو، اس کے پیپرز وغیرہ میں۔ تو یہ چیز جو تھی یہ ساری کی ساری چلتی رہی، اور پھر یہ ہوا کہ یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی آف یوتھ۔
बहुत खूबसूरत। जो कि समाजी हाँ, रवैयों को और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी कमज़ोरों को। वाह। अच्छा, अब फिर ये हुआ कि इसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी। तो फिर मैं इस मामले में बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैं एक कमिटमेंट से उसके साथ धोखा करके किसी दूसरी कमिटमेंट की तरफ कभी नहीं जाता। अगर मैंने उसको, वो एक गैर सियासी एक्टिविटी थी, तो अगर मैं सियासत में आऊँगा तो फिर मैं सियासी बन के आऊँगा। खूबसूरत बात है। तो इसलिए जब मैं सियासत में आया तो फिर मैं पासवान से हट अच्छा गया। अच्छा। परवेज मुशर्रफ साहब को आपने ज्वाइन किया एज अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो आपका वो तजर्बा कैसा रहा? परवेज मुशर्रफ साहब से पहले हमने 1997 में मैंने फारूक लगारी साहब के साथ जी, मिल्लत मिलके हमने पार्टी। मिल्लत पार्टी बनाई। फिर वो पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। हम्म, फिर उसके बाद फिर वो हुकूमत बनी, तो उस हुकूमत में हम शामिल हुए। तो फिर मुशर्रफ साहब उस जी। वक्त प्रेसिडेंट थे। शुरू में तो मेरा उनसे इतना नहीं था, बाद में उनसे मेरी बहुत कुर्बत हुई। अच्छा, आपने कैसा पाया मुशर्रफ मुशर्रफ? साहब जो थे वो एक इंतहाई स्ट्रेट हम्म, और सुचल तबीयत नहीं होती, वाह। मतलब हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। मतलब स्ट्रेट, खोट नहीं। खोट नहीं, खोट हम्म, पसंद भी नहीं था उनको। अच्छा। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती थी जो जाहिरी तौर पे गैर हकीकी लग रही हो, वो सादगी की वजह से होती थी, अच्छा कोई इंटेंशनल नहीं होती थी। अच्छा। मतलब जैसे फौज का इसमें सियासत में आ जाना, वो अक्सर हम्म। मैं उनको कहता था कि आप फॉर्मली पॉलिटिक्स में आ जाएं, ठीक है जी। तो वो कहेंगे मुझे तो सियासत नहीं आती। वाह। तो मैंने कहा जी, सियासत का आप डेफिनेशन तो वो पॉलिटिकल साइंस की पता होगी ना, ये आर्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, यू आर रनिंग द गवर्नमेंट। लेकिन मतलब इस लिहाज से वो एक सादा, हम्म, दयानतदार, हम्म, ठीक है ना जी, सही। और जिसे कहते हैं सच्ची तबीयत के मालिक इंसान। तो उनके हुकूमत से जाने के बाद भी आपके उनके साथ ताल्लुकात रहे? मेरे उनसे ताल्लुकात बिल्कुल रहे जी, और बहुत करीबी ताल्लुक भी रहा। लेकिन मैं उनके सियासत, जो उन्होंने पार्टी वगैरह बनाई, उससे उस मामले में मेरा उनसे इख्तलाफ था। बिल्कुल और सही वो है। मैंने, इसीलिए उस पे मेरा काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ हुआ उनसे। तो बिल्कुल। वो मैंने और मेरा बहुत इश्यूज थे। अब वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मेरे जो इख्तलाफात थे वो उनसे मोहब्बत की वजह से। जी दुरानी साहब, अब कुछ इमरान खान और मौजूदा सियासत के बारे में भी गुफ्तगू हो जाए। एक ज़माने में आपकी बहुत कुर्बत रही इमरान खान से और आपने फंड रेजिंग में भी बहुत किरदार अदा किया, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात जो हैं, पाकिस्तान की अगर आप 76 साल दौर देखें जी। तो इसके दो अदवार हैं। हम्म, पहला दौर है इनकार आइन का, ठीक है। जो 47 से लेके 72 तक आया, 72, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसका दौर है तौहीन आइन का। बहुत खूबसूरत आपने हाँ, इसको डिवाइड किया है इन दो। अच्छा, इनकार आइन उस पर कभी फिर बात जी करेंगे। ठीक है, चले तौहीन तौहीन आइन आइन। का ये है कि जिस दिन आइन बना 73 का, उसी दिन एमरजेंसी लग गई। बिल्कुल सही है। और उसके बाद एक उसकी तौहीन का, जिसमें बल्दियाती इदारे नहीं थे, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। जिसमें सब कुछ था, आवाम नहीं थे, वाह। सब कुछ था, इंसाफ नहीं था। बिल्कुल ठीक सही है, है। और आइन बनाने वाले ने उसमें अब 7 तरामीम वो फौरन पहले दिन निकाल ही दी। ना, हाँ, मैंने इमरजेंसी तो अगले दिन लगा दी जी, ना। तो इस लिहाज से ये हुआ कि ये जो पूरा अरसा है तौहीन आइन का, इसके अंदर यही दो खानदान चले आ रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को रुसवा कर दिया। 2 खानदानों से मुराद ये नून और नून और पीपल्स पीपल्स पार्टी, पार्टी, ठीक है। ठीक है ना जी। मतलब 77 से 80 से ऑनवर्ड मियाँ साहब की एंट्री हो गई सियासत हाँ, में, और भुट्टो खानदान की एंट्री 70 से हो गई। बिल्कुल। तो और उसके बाद से यही दो खानदान है जो चले आ रहे हैं, और ये तौहीन आइन के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुर्तकिब क्या, उसके खालिक मालिक और उसका सब कुछ। तो इन्होंने अवाम को रुसवा करके रख दिया और मुल्क को पूरी दुनिया में बर्बाद कर दिया। दुनिया में जदादें पूरी में बना ली और मुल्क पूरी दुनिया में रुसवा हो गया। तो मैंने
اور اس چیز کا احساس ٹھیک مجھے 85 سے آنورڈ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ٹھیک مسلسل تھا. تو ہمارے دل میں خواہش تھی کہ کوئی آئے جو ان دونوں کو چیلنج کرے. ٹھیک ہے. ایک بندہ آیا جس کا نام عمران خان تھا. عمران خان آیا نہیں، عمران خان صاحب کو ہم نے ڈھونڈا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ سامنے ہی بیٹھ کے عمران خان صاحب جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تو ان کے ایک دوست تھے عمر فاروق صاحب، جی ان کے جی ساتھ گولڈی گولڈی عمر صاحب، فاروق. تو وہ میرے جاننے والے تھے. ان کے ذریعے میں نے انہیں اپروچ کیا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ عمران خان کا کرزما اتنا ہے ٹھیک ہے. کہ یہ ان دونوں کے لیے چیلنج بن سکتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہم نے ان کے ساتھ ملنا ملانا، سب جتنے بھی لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ ہوتی تھی تو ان کے ذریعے ان کو ساروں سے ملوانا، سیاسی گفتگو اس چیز میں ان کی، پھر ان کے جتنے فنکشنز تھے، پھر ان کی فنڈ ریزنگ کے خان صاحب نے کہا کہ یار ہمارا 10 کروڑ کا شارٹ فال ہے اور میں تو تنگ آ گیا ہوں پیسے والوں سے پیسے مانگ مانگ کے. تو میں نے انہیں آئیڈیا دیا، میں نے کہا جی آپ ایسے کریں گے، آپ پبلک کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ایک ماڈل بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا اتنی تو میرے پاس مین پاور نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی. تو پھر اس کے لیے میں نے کہا جی ان کے پاسبان کے سب لوگ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ، جن میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ اچھی پوزیشن ہیں، یہ سب لوگ جو تھے یہ خان صاحب کے ساتھ چلے. اور فنڈ ریزنگ بھی کی، پبلک کے اندر متعارف بھی کرایا، اور اس کے بعد پھر وہ سیاست میں بھی آئے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ بھی رہے. اچھا، عمران خان جیسے آپ نے کہا کہ وہ آئے نہیں، آپ نے انہیں ڈھونڈا. اچھا، پھر یہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان اپنے زور پر نہیں آئے 2018 میں، ان کو خاص قوتیں لے کر آئیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کا جہاں تک تعلق تھا، جب وہ پہلے ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ سیاست میں آئیں تو وہ کہتے تھے ابھی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دین انہوں نے 86 میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب سیاست میں آؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی، ان کی شادی کی، باقی ساری. ٹھیک ہے. دو ایک غلطیاں ایسی گنوائے جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گئی. تو یہ جو دیکھیں نا، مطلب عمران خان کے کھڑا کرنے میں تو ان دو کی غلطیاں تھیں. ٹھیک ہے. ان کی نفرت میں خان صاحب آ گئے. ٹھیک ہے. خان صاحب کی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جس کی وجہ سے میں نے شروع سے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ انہوں نے کبھی سیاست کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. اور قانون اور آئین کے بارے میں انہوں نے کبھی اس کا ادراک ڈیپتھ میں حاصل کرنے کی کوشش صحیح صحیح. اس لیے جتنا عرصہ بھی ان کی حکومت رہی اس میں یہ چیز بڑا کلیئرلی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حکومتی امور کو نہ سیکھ رہے، ٹھیک نہ ہے، سیکھیں اور نہ سمجھ رہے ہیں، اور اپنی مرضی زیادہ شامل ہے قانون اور آئین سے زیادہ سادگی ہوتی ہے نا. ہاں. دیکھیں جی، جو آپ نے سنا یا جو دیکھا آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے تو بس وہی ٹھیک ہے. لیکن سیاست کے اندر اور حکومت کے اندر صحیح اور غلط کسی ضابطے سے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ حکومتی ادارے، ان کی فنکشننگ، سیاسی ضابطے اور سیاسی طریقہ کار جو ہے، اس کا فہم نہ ہونا اس نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کیا سمجھوتا کریں گے فیصلہ کن قوتوں سے؟ دیکھیں